حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہولی بک انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جسے یہودیوں کی زبان میں ہولی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، جس میں سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو لوگ آپ کی والدہ پر الزام لگانے لگے۔ لیکن اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اس وقت کچھ ہی دن کے بچے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بولنے لگے اور انہوں نے اپنی والدہ کی پاکی بیان کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا معجزہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ اس پرندے میں جان ڈال دیتے۔ اور ان میں تیسرا معجزہ یہ تھا کہ جب آپ کسی نابینا شخص کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں روشنی ڈال دیتے اور وہ سب کچھ دیکھ پاتے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے گئے تھے، لیکن ان سارے معجزات کو دیکھ کر بھی یہودیوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ اپنی قوم کے ظلم و ستم کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہ مانی اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف آنے کی تبلیغ دیتے رہے، اور آپ نے اپنی قوم کو بہت سارے گناہوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ لیکن یہودیوں نے آپ کی کوئی بات نہ مانی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کی بات مانتے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن کریم میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ جگہ جگہ جا کر دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا، تو وہ لوگ اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ عیسیٰ اپنے معجزات دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف کر رہا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ ایک دن بہت بڑا لشکر تیار کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہٰذا یہ سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دینے کا حکم سنایا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تتیانوس تھا۔ دراصل وہ ایک منافق شخص تھا اور وہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا کہ تتیانوس ہی منافق ہے، تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ ہمارے میں سے ایک شخص ہے جو مجھے چند پیسوں کی خاطر فروخت کر دے گا۔ اور یہ بات سچ تھی، کیونکہ بادشاہ نے تتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بدلے میں اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانا تھا۔ لہٰذا ایک رات تتیانوس بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے قیام گاہ تک پہنچ گیا۔ تتیانوس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری بھی وہاں موجود تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہا کر تشریف لائے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تتیانوس یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب تتیانوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور تعجب میں آ گیا۔ کافی دیر تک وہ اس تعجب میں گمسم رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو باہر کھڑے اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تتیانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ لہٰذا جب تتیانوس باہر آیا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے فوراً اسے رسیوں میں باندھ دیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ تتیانوس چلا چلا کر کہتا رہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن یہودیوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ اور پھر یہودیوں نے کہا
کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور بہت سارے معجزات دکھاتا تھا، آج تو اپنے آپ کو اس رسی سے بھی نہیں نکال سکتا۔ یہاں تک کہ سپاہی تیتیانوس کو اس صلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہتے تھے، اور پھر تیتیانوس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد تیتیانوس کی لاش اس سولی پر لٹک رہی تھی۔ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتیانوس کے ساتھیوں نے غور سے اسے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، باقی پورا جسم تیتیانوس کا تھا۔ تو پھر یہودیوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا شخص تیتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تیتیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ لہٰذا اس کے بعد یہودیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور 3 گروپس میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروپ کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرے گروپ کو نستوریہ کہا جاتا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا گروپ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں نے صحیح عقیدہ اختیار کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ عیسائیوں کو آج بھی لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کی عبادت کرتے ہیں اور اس صلیب کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان میں زندہ اٹھایا گیا بلکہ ابھی بھی ان کی لمبی عمر باقی ہے، اور اس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، اور آپ نے اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اوڑھی ہوگی، اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے ابھی آپ غسل کر کے آئے ہوں، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک بالکل ختم ہو چکا ہوگا، اور سب لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے، اور دجال کی موت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگی، اور پوری دنیا میں امن و امان چھا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوں گے، اس بارے میں دونوں مذاہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔